السلام علیکم. پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب، جو کہ اسٹرالوجر بھی ہیں، پامس بھی ہیں اور روحانی اسکالر بھی ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ گیس کہ ان کے بتائے ہوئے ہر سلیوشن کے بعد آپ کے گھر میں کوئی بھی مسئلہ رہتا ہوگا. آج کل ہم لوگ ایک بہت ہی میجر پرابلم کو فیس آؤٹ کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ آ کے لوگ ادھر سے انفلوئنس ہو کے وہاں پہ طلاق دینا شروع ہو گئے ہیں. کیا یہ باتیں صحیح ہیں ہمارے سوسائٹی کے لیے یا نہیں، یہ جانیں گے سر سے. جی سر السلام علیکم. جی میرا بیٹا خیریت سے ہے. جی سر میں بالکل ٹھیک ہوں. بیٹا یہ جو آج آپ نے اپنی نسل کا ٹاپک چھیڑا ہے، حضرت انسان جو ہے نا، یہ انسان نوجوان لڑکے لڑکیاں، یہ ہر دور میں میرا نا ایک پسندیدہ مشغلہ رہا ہے. یہ میری کھوج، یہ تجسس، یہ فطرت میں کہ انسان کیا کرتا ہے، اس کے بیہیویئر کیا ہے، اسلام سے کتنا جڑا ہوا ہے، مشرقی روایات سے کتنا جڑا ہوا ہے، اخلاقیات سے کتنا جڑا ہوا ہے، ہمارے گھروں میں جو اچھی روایات ان سے کتنا جڑا ہوا ہے. تو یہ جو جب سے یہ سوشل میڈیا آیا، جب سے یہ ٹک ٹاک آئی ہے، جب سے یہ فیس بک آئی ہے، جب سے یہ میڈیا آیا نا، اور جب سے ہر بندے کے ہاتھ میں کیمرہ آیا ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل آیا ہے، یقین کریں انہوں نے نا کر کے رکھ دیا، انہوں نے نا ہلا کے رکھ دیا ہماری جو اخلاقیات ہے، ہماری مذہبی روایت، مذہب کی جو حدودوں کے یود ہے، اخلاقیات ہے اور مشرقی روایات ہیں، جو بڑے تھے، بڑوں کا ادب احترام، یہ وہ. اب کیا جو ایک اور بیماری بیٹا پھر یہ آ گئی ہے کہ وائرل ہونے کے لیے، شہرت، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ہم بالکل نہیں دیکھتے ہم کسی کا دل توڑ رہے ہیں، ہم کسی کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں، ہم مذہبی کس حدود کو پامال کر رہے ہیں، اخلاقی کس قدر کو توڑ رہے ہیں، کہاں کیا کر رہے ہیں. ہمارا جو آج کا نوجوان ہے نا، اس کے اندر بے صبری، بے چینی، اضطراب اور جلد بازی اتنی آ گئی ہے، یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. جیسے ہمارا جو، ہم نام تو نہیں لیں گے، جو ہمارا مدعا ہے کہ دیکھیں کہ آج کل جو ان کو نوجوان ہیں، رشتہ چلانا، شادی چلانی، رشتوں کی اس کو آگے لے کے چلنا، یہ ہر انسان کا فرض ہے اور اچھے طریقے سے ہر بندہ کرتا ہے. لیکن ایک میڈیا پہ آ کے کس طرح دبنگ آ کے بولنے کے بعد آ کے نا، اسے ہم کہیں گے کہ آپ کا رائٹ ہے، آپ جو مرضی کریں، لیکن آپ وائرل ہونے کے لیے، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، دوسروں کو اپنا روب جمانے کے لیے اگر آپ مذہب کی حدود کو چھیڑتے ہیں، اخلاقیات کو چھیڑتے ہیں، معاشرتی روایات کو چھیڑتے ہیں، سماج کو چھیڑتے ہیں، تو یہ اچھی عمل نہیں، یہ ایک برا عمل ہے. اور دکھ والی بات بیٹا ہے کہ ہمارا جو جنزی ہے، ہمارا جو جوان ہے، وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ نا، اس کو اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اس پہ شرمندہ، ندامت یا اصلاح کا پہلو نکالنے کے بجائے وہ خوشی سے اظہار کرتا ہے، پراؤڈلی بتاتا ہے کہ میں کر رہا ہوں. دکھ مسئلہ اگر آپ سے کوئی حماقت، کوئی غلطی ہو گئی ہے، سمجھدار بندہ کون ہوتا ہے؟ جو فوری طور پہ رجوع کرتا ہے، فوری طور پہ اپنا محاسبہ کرتا ہے. یہاں بیٹا دو بات ہے، کسی بھی انسان کی زندگی میں جب کوئی پرابلم آتی ہے نا، تو پرابلم کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس پرابلم کی وجہ میں ہوں یا دوسرے ہیں. ہمارا آج کا نوجوان اپنی ہر پرابلم کو دوسروں پہ ٹھوکتا ہے. انٹیلیجنٹ بندہ فوری طور پہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ پرابلم، یہ مسئلہ، یہ بریک اپ آ گئی، اس کا حل کیا ہے، اس کو میں نے ٹھیک کیسے کرنا ہے. وہ پہلے اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ اس کے سدھار میں میرا رول کیا ہوگا، میں کیا رول ادا کروں، میں کون سا ایکٹ اپناؤں، میں کون سی روایت اپناؤں، میں کسی کو کون سا بیہیویئر اپنے مزاج کے اندر تبدیلی لاؤں، میرے اندر کون سی غلطی تھی جس وجہ سے یہ مسئلہ خراب ہوا ہے. وہ فوری طور پہ اپنی اس غلطی کا محاسبہ کرتا ہے. انٹیلیجنٹ بندہ کیا، سمجھدار بندہ کیا کرتا ہے بیٹا، وہ اپنا محاسبہ کرنے کے بعد اس غلطی کو، اس حماقت کو، اس بریک اپ کو ریپیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ جو بچہ جو شہرت کے حصول کے لیے، اپنی شخصیت کا غلط روپ ڈالنے کے لیے اور لوگ دوسروں پہ بلے بلے کرنے کے لیے، اور پھر اسے کہتے ہیں کہ بے جا آزادی. آپ آزادی ضرور لیں، آپ کو آزادی سے کوئی نہیں روکتا، ہر انسان آزاد ہے، لیکن آپ کی آزادی اگر معاشرے میں، سوسائٹی میں، مذہبی اقدار میں ایک غلط روایت قائم کر رہی ہے تو وہ آزادی دوسروں کے لیے نقصان دہ ہے. آپ کی آزادی صرف اس حد تک ہے کہ آپ دوسروں کی لائف پہ اثر انداز نہ ہوں. اگر آپ انفلوئنسر ہیں، اگر آپ کو 4 لوگ جانتے ہیں، اور اگر آپ کی کیمرہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا، آپ ایسی روایت کو قائم نہ کریں کہ آپ کی آزادی، آپ کا بولنا، آپ کا دبنگ ہونا دوسرے لوگوں کے لیے ایک تقلید بنے اور دوسرے لوگ بھی اس لائن میں شامل ہو جائیں. آپ پہ اگر کیمرہ یا آپ معاشرے پہ یا سوشل میڈیا پہ بولتے ہیں تو آپ ایک بھاری ذمہ داری آپ پہ عائد ہے کہ اس بھاری ذمہ داری کے تحت آپ وہ اقدار سیٹ کریں، وہ ویلیوز سیٹ کریں، وہ مشرقی روایات کو سیٹ کریں کہ لوگ اس کو فالو کریں اور لوگوں معاشرے میں بگاڑ نہ ہو. اگر آپ کا کوئی ایکٹ، آپ کی کوئی بات معاشرے میں بگاڑ اور معاشرے میں بد امنی پھیلا رہی ہے، غلط روایتیں قائم کر رہی ہے، وہ اچھا ہونے کے بجائے خطرناک ہے. ہمارے جوانوں کو، ہمارے انفلوئنسر کو مشرقی روایات، اخلاقی روایات، مذہبی روایات کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد ایسے ایکٹ کرنے کے معاشرے میں بگاڑ کی بجائے صلح، امن اور بہتری کی گنجائش پیدا ہو. بٹ سر کیا طلاق جیسے حساس معاملے کو کنٹینٹ بنانا درست بات ہے؟ کیونکہ یہاں سے کنٹینٹ سب کے ہاتھ میں آتا نہیں ہے، ہر سوشل میڈیا چینل کے اوپر وہ چیز ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے. ہم لوگ نام نہیں لیں گے لیکن کافی ہائی لائٹڈ کیسز ہیں جو آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں.
کہ فلاں نے فلاں کو طلاق دے دی, لیکن اس طرح پبلکلی وہ لوگ کیوں اس چیز کو ڈسکس بڑا کر پھر رہے ہیں؟ حیران کن میں جب دیکھتا ہوں نا سوشل میڈیا کے حوالے سے, میں حیران ہوتا ہوں کہ جب بہت سارے ہمارے ایکٹرز حضرات ہیں یا ہمارے وہ لوگ جن کو لوگ دیکھتے ہیں, ہمارے وہ لوگ جن کی پہچان ہے معاشرے میں, وہ بڑے فخریہ کہتے ہیں کہ ہم نے طلاق دے دی, اب بھی ہم دوستوں کی طرح ملتے ہیں, ہم نے طلاق دے دی, اب بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ لیتے ہیں, ہم کھانے اکٹھے کھاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ کو یہ آزادی مل گئی تو آپ یہ کرتے ہیں, لیکن آپ ڈنڈورا پیٹ کے معاشرے کے باقی ویلیوز کو خراب کیوں کر رہے ہیں؟ ایک بات ہے. دوسری بات ہے طلاق شادی کرنا, شادی چلانا, طلاق دینا آپ کا بالکل رائٹ ہے, لیکن اس کو ایسا طریقے سے کرنے کی بجائے میڈیا پہ آ کے دینا اور دینے کے بعد شو کرنا کہ میں کیٹو ہو گیا ہوں, میں ماؤنٹ ایورسٹ ہو گیا ہوں, میں دنیا کا فاتح ہو گیا, میرے جیسا بندہ کوئی نہیں ہے, اور غلط روایت مذہبی چیز کو یہ بھول جاتے. خدا کا فرمان ہے کہ مجھے جو سب سے جائز چیزوں میں جو سب سے مجھے ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے. اور دوسری بات ہے, اچھے گھروں میں طلاق کو روکنے کے لیے صدیوں سے روایتیں چلی آ رہی ہیں کہ ہمارے خاندان میں طلاق نہیں دی جاتی. یہ ایک سینسٹیو ایشو سمجھا جاتا تھا, اور مذہب بھی ہمارا روکتا ہے کہ میکسیمم حد تک کہ برداشت کریں, صبر کریں, دوسروں کو گنجائش دیں. لیکن ہمارا جو بچہ جو آج کل جس کے ہاتھ میں کیمرہ آ گیا, جس کے ہاتھ میں بولنے کا صلاحیت آ گئی اور وہ سچ تب ہر جگہ بول سکتا ہوں, وہ طلاق جیسے سینسٹیو ٹاپک اگر میڈیا پہ لا کے دبنگ کہتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, ایسا کر دوں گا, اپنی طاقت کا اظہار, اپنے بولنے کا اظہار اور اپنی نئی ویلیو اور اپنے وائرل ہونے کے لیے ایک غلط طریقہ اگر لیتا ہے, تو اخلاقی طور پہ, معاشرتی طور پہ ہماری مشرقی روایات, مذہب تو بات کی پہلے بہر ہے, ہماری مشرقی روایات اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اس رشتے کو اس طرح ڈنڈورا پیٹا جائے, اس طرح میڈیا پہ آ کے اس کو دبانگ ہو کے کیٹو بن کے کہا جائے. یہ غلط طریقہ, ہمیں ایسی اس کی حوصلہ کرنی چاہیے. مدبر, صلح, امن, گریس, دوسروں کو برداشت کرنے کا جذبہ اور ایسی ویلیو جو آنے والے لوگوں کے لیے اچھا سیٹل بنے, ان کو اپنانا چاہیے. کیا سوشل میڈیا نے نجی زندگی کی حدود ختم کر دی ہیں؟ یہ بڑا عجیب سے, جب میں اسے یہ نہیں کہتا کہ جو ہم اس دور کے بندے ہیں جن کی ویلیوز اور تھی, جن کا اٹھنا بیٹھنا اور تھا, جو چادر چار دیواری کے تفظ کی بات کرتے تھے, جو بات کر کے چادر چار دیواری کا تفظ کیا, عورت کا تفظ کیا ہے, رشتوں کا تفظ کیا, بڑے چھوٹے سارے, انہوں نے ایک نیا جو کلچر ہے نا, ایک بندہ اٹھتا ہے صبح اٹھ کے وہ اپنے موبائل کھولتا ہے, موبائل کو کیمرے کھول کے بعد شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. اور اچھا حیران کن بات ہے کہ اس کی ہمارا جو معاشرے کا المیہ پن ہے, بیٹا میں خود ویڈیوز بناتا ہوں, جب ہم ایسی ویڈیوز بنائی جائے جس پہ مقدس ہستیوں کے والے سے ہو, ان کے کریکٹر شو کرنے کے بجائے لوگ اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے, اور جب ایسی حرکتیں, ایسی ویڈیوز بنتی ہیں جن کا نہ آقا کریم کے والے سے نہ کسی اور والے سے ہے, اور جو دوسری وہ ویڈیو جو مقدس ہستیاں بھی اس میں نہیں ہے, کچھ نہیں, دنیا میں کوئی رولا پڑ گیا, کوئی وائرل ہو گیا تو تھر تھر بکری شروع ہو گئی ہیں. یعنی کہ ہمارے معاشرے کا بانجھ پن دیکھیں, ہمارے معاشرے کا تاریخ پہلو دیکھیں, ہمارے معاشرے کا برا پہلو دیکھیں کہ اخلاقی طور پہ, مذہبی طور پہ اگر کوئی ویڈیوز بناتا ہے جس پہ کریکٹر پہ دھیان دیا جاتا ہے, اخلاقیات پہ دیا جاتا ہے, سماجیات پہ دیا جاتا ہے, اچھے رویوں پہ دیا جاتا ہے, تو اس کو دیکھتا ہی کوئی نہیں. اور جب کوئی ایسا بندہ ایک اٹھتا ہے جو بالکل نان سیریس سے وہ ایسی حرکت کرتا ہے, اس حرکت میں نہ کوئی اخلاقیات ہے, نہ کوئی مذہب ہے, نہ کوئی سماجیات ہے, تو دھڑا دھڑ اس کو لاکھوں میں لوگ دکھی جا رہے ہیں. تو اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جو چادر چار دیواری کا تفظ تھا, اس کی بیوٹی تھی, اس کی گریس تھی, خوبصورتی تھی, اس کی جو مشرقی روایات کی جو اس میں تھی, حیات تھی, شرم و حیا تھی, وہ بالکل اترتا جا رہا ہے. اور جو نئے ہمارے نوجوان نسل ہے, پتہ نہیں کس کے فالوور بنتے جا رہے ہیں, وہ اس کو پیچھے کر کے بڑے دبنگ طریقے سے شو کرتے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. میں حیران اس میں ہوتا ہوں کہ کوئی نہ نہر کے اندر چھلانگیں مار ہی جا رہا ہے, کہتا ہے میں یہ چارپائی لے کے چھلانگ مار رہا ہوں, کوئی صوفہ نہر کے اندر بٹھا کے بیٹھا ہوا ہے, وہ کسی ٹیوب ویل چل رہا ہے تو اس کے نیچے وہ چارپیاں بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو شخصی آزادی ہے, لیکن اگر آپ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں کہ میں وائرل ہو جاؤں, مجھے ویوز مل جائیں, اور آپ اخلاقیات کو, مذہبی اقدار کو, مذہبی حدودوں کے یوتھ کو چھیڑتے ہیں, تو یہ غلط روش ہے. اور ہمارے معاشرے کو اجتماعی طور پہ ایسی ویلیو سیٹ کرنی چاہیے, ایسا اجتماعی مزاج بنانا چاہیے کہ کوئی بھی ایسی وائرل چیز اگر میڈیا پہ آتی ہے جو ہمارے مذہبی حدود کو, ہماری اخلاقی حدود کو, ہماری سماجی حدود کو, ہماری معاشرتی حدود کو, ہمارے گھروں کی پازیٹیو اور صحت مند جو رویے تھے اس کو اگر ہٹ کرتے ہیں تو اس کو ہمیں رد کرنا چاہیے, بجائے کہ اس کو ہٹ کر کے تو بلا شاں ہونی شروع ہو جائے, اور باقی لوگ اس سے کوئی بری حرکت, اس کو بڑا برا اینگل, اس کی بری, یہ جو وائرل ہونے کی بیماری ہے نا, یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ لوگ یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ مذہب کیا کہتا ہے, اخلاقیات کہتی ہے, معاشرہ کیا کہتا ہے, ہماری مشرقی روایات کہتی, مذہبی حدود کیا کہتی, وہ یہ نہیں دیکھتے, وہ کہتے ہیں کہ ہٹ کیا چیز ہوگی, اور اس ہٹ کے پیچھے وہ بالکل وائرل ہونے کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں. ہمیں ایسے عناصر کی رد کرنا چاہیے انہیں, اور ہمیں انہیں ایسا سبق, ایسا اجتماعی طور پہ شعور بیدار کرنا چاہیے کہ وہ چیزیں کریں جس سے معاشرے زندہ ہوتے ہیں, گریس آتی ہے, امن آتا ہے, ادب آتا ہے, احترام آتا ہے. کیونکہ یورپ نے, بیٹا یہاں پہ ایک اور بات ہے,
یورپ نے مذہبی آزادی دے کے نا جانور بنا دیے یہاں پہ. اگر آپ یورپ جاتے ہیں وہاں پہ جو کتنا بدصورت کلچر آ گیا کہ ہم نے لیونگ ریلیشن بنا لیا, شادی ہم نے کرنی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ غلط پہلو. اگر آپ یورپ کو ہم نے دیکھ لیا, یورپ اپنی تہذیب, اپنی ایجوکیشن, اپنی سب کے باوجود اس نے شخصی آزادی کی انتہاؤں کو چھونے کے بعد اپنے آپ کو جانور بنا لیا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ وہاں پہ جنسی جانور زندہ جو انہیں پتہ ہی نہیں ہے مذہب کیا ہے, نکاح کیا ہے, مذہب کیا ہے, مذہب کے بعد ایک دوسرے کا احترام کیا ہے, نانی کون ہے, دادی کون ہے, باپ کون ہے. انہوں نے اولڈ ہاؤس بنا لیا, جو بندہ بوڑھا ہوتا ہے اس میں وہاں چھوڑ آتے ہیں ان کو, اپنے ماں باپ کو. اور اگر اس میں وہاں ایک اور کام کرتے, پیچھے میں وہاں پہ بیٹا گیا نا, وہاں پہ اس آزادی کی میں بات کروں گا. میں گلی سے گزر رہا تھا, ایک خاتون اوپر بیٹھی تھی, اس کے ہاتھ میں نا ڈور کا پننا تھا. تو وہ جو بندہ گزرتا تھا نا, وہ ڈور کے پننے کو نیچے پھینک دیتی تھی. وہ ڈور کا پننا آگے جا رہا ہے, تو جو بندہ گزرتا تھا نا, ڈور کے پننے کو اٹھانے کے بعد واپس آنا, تو اس کی طرف میں نے دیکھا تو کہتی مجھے پکڑا دو. پکڑا دیا تو میں, جو میرا دوست تھا نا, میں نے اس کو بڑا کہا کہ یہ بوڑھی کی میں نے ہیلپ کی ہے. میرا دوست کہتا ہے کہ پتہ آپ یہ کیوں کرتی ہے؟ میں کیوں کہتی ہے؟ کہتا ہے یہ اکیلی ہے گھر میں, نہ اس کے بیٹی اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. یہ صرف انسانوں سے انٹریکشن کرنے کے لیے, انسانوں سے بات کرنے کے لیے ڈور کا پننا جان کے پھینکتی ہے تاکہ کوئی بندہ اس کو پکڑے. اوپر بیٹھی تھی بالکونی میں چھوڑی, تب پکڑ کے مجھے پکڑائے تاکہ اس بہانے میری کسی انسان سے بات ہو جائے. یعنی کہ اس معاشرے کی آزادی کا بانجھ پن دیکھیں. ہمارے معاشرے میں کیا تھا کہ جب تک ہم نانی کو, اپنی دادی کو, اپنے دادا کو, اپنے باپ کو, اپنی خالاؤں کو, پھوپھیوں کو ان کا کمپنی نہیں کرتے, ان کے پاس بیٹھتے نہیں, ان کو دباتے نہیں تھے, ہمیں سکون نہیں ملتا تھا. میں کہتا ہوں یہ جو بزرگ ہیں یہ دعاؤں کی فیکٹری ہیں. جس گھر میں ہی ہوتے ہیں وہاں پہ دعاؤں کی فیکٹری لگی ہوتی ہے. وہ اس معاشرے نے, جس کو ہم تقلید کر رہے ہیں, اس معاشرے نے آزادی دے کے دیکھ لیا ہے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے, بوڑھے بوڑھی کو اولڈ ہاؤس میں پہنچایا. بیٹا کیا کہتا ہے وہاں پہ نا, جو پوسٹ آفس وہاں پہ جا کے ڈیٹیں دے دیتا ہے کہ اس ڈیٹ پہ اس کی برتھ ڈے ہے, اس ڈیٹ پہ میرے فادر کی برتھ ڈے ہے, اس ڈیٹ پہ ان کی شادی ہوئی ہے, لہٰذا میں آپ کو سال کے پیسے دے کے جا رہا ہوں, اس ڈیٹ کو آپ نے پھول بھیجنے ہیں, اس ڈیٹ کو آپ نے چاکلیٹ بھیجنے ہیں, اس ڈیٹ کو آپ نے فلاں چیز بھیجنی ہے. یعنی کہ وہ اس کو, اور جو یہ کرتا ہے پیرنٹس پراؤڈلی کہتے ہیں کہ میرے بچے نے مجھے میری برتھ ڈے پہ, میری سرمنی پہ یاد رکھا ہے. ہمارا یہاں پہ کیا, ہمارا جب تک اپنی دادی کو, نانی کو, ماں کو, باپ کو بوڑھے کے پاؤں نہ چھو لیں, اس کو کمپنی نہ کر لیں, تو ہمارا زندگی نہیں ہے. ہماری یہ روایات ہیں, اور یہ روایات خوشی کا منبع ہے. وہاں جانور بن گئے. اگر ہم وائرل ہونے کے لیے ایسی روایات اجاگر کریں گے کہ جس میں مذہب کو, اخلاق کو, معاشرے کو, اس کو پیچھے کیا جائے گا, تو ہمارا معاشرہ بھی بانجھ بن جائے گا. وہاں پہ شادی جب ہو رہی ہوتی ہے کسی کی, 2 بچے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے بچے ہیں, یا شادی بعد میں ہو رہی ہے, بچے پہلے ہو رہے ہیں. اور وہ دوسری بات ہے کہ جب تک ہر 6 مہینے بعد, ہر 2 سال بعد انہوں نے پارٹنر چینج کیا ہوتا ہے. ہمیں وہ معاشرہ نہیں چاہیے, نہ ہماری روایات, نہ ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے. لہٰذا یہ غلط روایتیں جو نہیں ہونی چاہیے. بٹ سر اس طرح کا اگر ہم کلچر دیکھ بھی رہے ہیں یورپین سائٹ پہ, اگر دیکھا جائے تو لیونگ ریلیشن شپ اینڈ آل, پاکستان میں بھی آج کل موسٹلی لوگ اسی چیز کے اوپر چل رہے ہیں. یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے بیکاز آف سوشل میڈیا. ہاں, کیا سوشل میڈیا یوز کرنا یا اس کے انفلوئنس میں آنا ہماری سوسائٹی کے لیے درست ہے؟ سوشل میڈیا نا ایک اٹریکشن پہلو, لوگ, ہر بندہ مجھے پتہ کہتا ہے کہ مجھے نظر بد ہو گئی ہے. نظر بد تو ہوتی ہے. اچھا بن لیا. جب تم تصویریں بناؤ گے, تصویریں بنانے کے بعد ہر 5 منٹ بعد تم ہمارے سوشل میڈیا کا تاریخ پہلو دیکھیں. ہر سال ہمارے جو مینگورا سوات میں بندے 2-4 اس وہاں پہ سیلفی بناتے ہوئے دریا میں گر جاتے ہیں, گاڑی ان کی دریا میں پانی کی لہروں میں بہ جاتی ہے. یعنی کہ ہمیں اتنا دورہ پڑا ہوا ہے. میں کہتا ہوں دورہ پڑا ہوا ہے لوگوں. یہ تو ٹک ٹاک کی وجہ سے, ٹک ٹاک کا دورہ پڑا. میں نے ٹک ٹاک بنانی ہے, میں نے سیلفی بنانی ہے, میں نے تصویر بنا کے سوشل میڈیا پہ لگانی ہے, کیونکہ وائرل ہونا ہے نا سب نے. اور دوسرا سوشل میڈیا پہ دوسروں کو ڈرانا ہے. سر آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کافی عرصے میں بہت سارے ایسے کیسز سامنے آئے کہ ٹک ٹاک کو دیکھ کے لوگوں نے لائک کسی کی جان چلی گئی ٹک ٹاک بناتے ہوئے, کسی نے چھت سے چھلانگ مار دی, کوئی نہ کوئی اسٹنٹ کر دیا, وہ خود گر گیا, گاڑی کے آگے آ گیا, سائیکل سے گر گیا. اس سے کافی کیسز آئے ہیں. لیکن اب یہ جو ڈیورس کے کیسز یہ لوگ ہائی لائٹ کر کے ہر ایک کا نام کہ ان لوگوں نے لائک اس کو طلاق دے دی, فلاں نے فلاں کو طلاق دے دی, اور اس کے بعد ہم لوگ ٹھیک ہے, ہم ایسے ہم ویسے. یہ ٹرینڈ جو ہمارا معاشرہ کیوں اس چیز کو فالو کرتا ہے؟ اچھا آپ نے بات کیا. اس معاشرے میں بڑا ہونے کے لیے, نمایاں ہونے کے لیے, دوسروں پر روب جمانے کے لیے بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں میں مذہب شذب کو نہیں مانتا, میں نماز نہیں پڑھتا, میں جھوٹ سچ پہ بلیو نہیں کرتا, میں مفاد دیکھتا ہوں جی اپنا. یعنی کہ ہمارے اس سوشل میڈیا کی وجہ سے جو نیگیٹیوٹی آ گئی ہے, ہمارا وہ سینسٹیو ایریا جو ہماری جان ہے, جس کے بغیر ہماری سروائیول نہیں, نہ اس جان میں نہ اگلے جان میں, ہم پراؤڈلی مذہبی اقدار کو, مذہبی حدودوں کے یوتھ کو توڑتے ہیں. توڑنے کے بعد پراؤڈلی اس کا اظہار کرتے ہیں, اور دوسرے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں.
دوسرے واہ واہ کر رہے ہیں. اگر کوئی بندہ وہاں پہ درمیان میں اٹھتا ہے کہتا ہے یہ غلط ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے, تو وہاں پہ وہ پتہ کہتے ہیں کہ تم دقیانوس ہے, تو پرانا ہے, تو پرانے ذہن کا ہے. یعنی کہ ہمارے معاشرے میں نمایاں ہونے کے لیے, ماڈرن ہونے کے لیے, لبرل ہونے کے لیے, زیادہ طاقتور اور زیادہ بااثر ہونے کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ مذہبی روایات کو, معاشرتی روایات کو, اخلاقی روایات کو پامال کیا جائے اور تڑلے سے اس کا اظہار کیا جائے. ہمارے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, میں حیران ہوتا ہوں. ہوتا کیا کہ یہ شہرت جو ہے نا, شہرت کا جو میں بار بار کہتا ہوں, شہرت اور وائرل ہونے کے لیے اور اپنے فیملی کے رشتہ داروں کو نیچا دکھانے کے لیے کہ لوگ جھوٹی چیزیں, میں حیران, پیچھے میں ایک بچہ بیٹھا یہاں پہ, میں حیران ہو جاؤ گے, ایک بچے نے, لڑکا ہے میرا دوست, اس کا بیٹا ہے, اس نے ایک لڑکی کے ساتھ انوالومنٹ کے لیے کیا کرائے پہ گاڑی لینی ہر دفعہ, اور گاڑی کے ساتھ مختلف کتے کرائے پہ لینے, کتے ڈاگ باہر کے جرمن کتے, اور ان کی تصویر بنائی اس کے ساتھ, آج میرا یہ کتا میرے ساتھ ہے, آج یہ گاڑی میرے ساتھ, ہر دفعہ وہ رینٹ پہ لیتا تھا. گھر سے پیسے چوری کر کے اس نے, جو ٹک ٹاک بات کرتے اس نے ٹک ٹاک پہ لگانی, میڈیا پہ لگانی, روز جناب وہ کر رہا ہے. حالانکہ بندہ بیچارہ غریب تھا, مام تھا, اپنی ماں کے زیور بیچ کے اس نے ہر دفعہ گاڑی چینج کرنی, تصویر لگی ہوئی ہے, اور ساتھ کتا تھا کہ کتا چینج ہو رہا ہے, ساتھ گھڑیاں چینج ہو رہی ہیں, جعلی گھڑیاں ہو رہی ہیں. اچھا, جب رینٹ دینے کے لیے اس کے پاس پیسے تھے, روب ڈالنے کے لیے ماں کا زیور چوری کیا, ماں کا زیور چوری کیا. چوری کرنے کے بعد 20-30 ہزار پہ گاڑی کرائے پہ لینی, کرائے پہ لینے کے بعد مختلف سپاٹ پہ جانا, سپاٹ پہ جانے کے بعد گاڑی کے سامنے تصویر اترانی. اصل مسئلہ یہ ہوتا تھا, تصویر چل رہی ہے, ساتھ کتے کے ساتھ واک ہو رہی ہے, ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ کوئی پرندے خاص آ رہے ہیں. یہ ایکٹیویٹی وہ میڈیا پہ چڑھا کے بار بار لڑکی والوں کو, لڑکی کے پیرنٹس کو متاثر کر رہا تھا کہ میں کربتی ماں باپ کا بیٹا ہوں. حالانکہ گھر میں اس کی موٹر سائیکل تھی, عربی ماں بیٹا, لڑکی والے بڑے متاثر, جناب یہ ویسے ویسے ہو گیا لڑکا, اس کے جاننا. فیک چیزیں تو بہت ہو رہی ہیں آج کل, آپ انہیں بلیو نہیں کر سکتے. اب گاڑیاں شو کر رہا تھا مختلف, ہر دفعہ نئی گاڑی, اور کپڑے ڈریسنگ, اور پھر دوسرے آج کل جو جعلی ریپلیکا کہتے ہیں, ریپلیکا کپڑے آ گئے, وہ آ گئے, گھڑیاں تبدیل کر رہا, کتے تک لیتا تھا کہیں سے. کتے کاٹتے نہیں تھے اس کو, کتے دوسرے جو ہوتے ہیں, جرمن شیفرڈ ہے, دوسرے جرمن شیفرڈ تو فوراً کاٹتے ہیں, لیکن کچھ دائے کتے بھی ہوں گے نا, ایسے پرندے لینے. اس کا شو کرتا تھا کہ میں ایک بڑا رچ آدمی ہوں, میرے پتی باپ کا بیٹا, میرے پاس بڑی گاڑیاں, میرے پاس ڈاگز ہیں, میرے پاس فلاں چیزیں ہیں. اچھا, ادھار لے کے جب اس نے سارا کچھ کر لیا, لڑکی والوں کو متاثر کر لیا, تو لڑکی والوں نے, لڑکی بھی اس کے چکر میں آ گئی. لڑکی نے گھر والوں کو مجبور کیا کہ میں نے اس بندے سے شادی کرنی ہے. یہ پتیوں نے کہا تم ہم امیر لوگ ہیں, ہماری فیکٹریاں سوکھے لوگ ہیں, تم عام بندے کو, ہم وہ عام بندہ ہے ہی نہیں, ہر روز گاڑی چینج کرتا, اس کے فلاں کتا ہے اس کے پاس, فلاں یہ وہ. تو جب انہوں نے پتہ کرا کہ گھر آئے, تو گھر آنے کے بعد جب ان کو سارا پتہ چلا, انہوں نے باپ کو بلا لیا کہ تمہارا بیٹا کیا کرتا ہے. باپ میرے پاس آ گیا, کہتا ہے سر میرا پرابلم ہوگی. تصویریں جب انہوں نے دکھائیں, یہ دیکھیں میرا بیٹا کبھی کس گاڑی پہ کھڑا ہے, گاڑیاں کہاں سے آ رہی ہیں. کرتے کرتے پہلی بات لڑکوں والوں نے کہا کہ اگر آج کے بعد تم, لڑکی نے کہا کہ اگر آج کے بعد سمجھ ہی آئی کہ وہ گھر سے پیسے چوری کیے ہوئے 7-8 لاکھ روپیہ, اس سے وہ گاڑی کبھی لیتا ہے, کبھی ڈاگ لیتا ہے, کبھی کوئی مختلف جگہوں پہ جاتا ہے, کبھی مری کھڑا ہے, کبھی کہاں کھڑا ہے, وہ تصویریں بھیج کے اپنی جھوٹی عمارت کا روب ڈال کے اس لڑکی کو متاثر کر چکا تھا. جب لڑکی کو پتا, لڑکی نے بھی ٹھڈے مارے, تکے دیے, انہوں نے بھی مارے, اور باپ نے بھی گھر کان پکڑا کے اس کی طبیعت صاف کی. یعنی کہ ہمارا جو ہم میڈیا کی بات کر رہے ہیں, سوشل انفلوئنس کی بات کر رہے ہیں, ہمارے نوجوان لڑکیاں اپنی اوقات سے بڑھ کے, اپنی ہمت سے بڑھ کے ایسے شو کرتے کہ میں دنیا کا امیر ترین آدمی ہوں, میں فلاں تصویر بنائی ہے, فلاں. اور بعض اوقات میں ایک اور دیکھا, میں اس بچے سے جب ہم نے پوچھا, میں کہا یار تمہارے پاس تو اتنے پیسے تھے ہی نہیں. کہتا میں مختلف یونیورسٹی میں جا گاڑی دیتا تھا, وہاں تصویر بناتا تھا, کسی شادی پہ اسپیشل جاتا تھا, مجھے پتا فلاں جگہ امیر شادی ہو رہی ہے, وہاں میں جاتا تھا اچھی گاڑی کے سامنے کھڑے ہو جانا. یعنی کہ مصنوعی لائف, ایک جھوٹی دنیا کے لیے اس نے لڑکی کو تو متاثر کر لیا. لیکن جب میں سچ پا چلا تو اس نے, باپ نے پہلا کام اس یہ کیا, اس کی ٹینڈ کرائی, بڑے لمبے لمبے باہر رکھے ہوئے ایسے, انہیں تیری ایسی کی تیسی, اس نے ٹینڈ کرائی, انہیں پہلے تیری ٹینڈ کراتا ہوں. دوسرا اس نے جس کے پاس جو ریپلیکا مختلف کپڑے لیے تھے, کپڑے سارے اسے چھینے. تیسرا اس نے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ آ کے بیان دیا کہ یہ میں ہوں, یہ میری اوقات ہے, یہ میرا بیٹا ہے, لہٰذا آئندہ سے میں اس کے کسی کولوفیل کا, کسی گاڑی کا, کسی کتے کا کوئی نہیں ہوں. یہ ہمارا بیٹا ٹریجڈی ہوگی کہ ہم معاشرے کو متاثر کرنے کے لیے, دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے مختلف جگہوں پہ جا کے جو ہم ایک جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں, اور اس کا اینڈ کیا نکلتا ہے, یہ اس میڈیا کیا. اور دوسری بات ہے, اس نے خود کسی کرنے کی کوشش کی, میں اس کے 3 سیشن لگائے. جب باپ میرا ظالم ہے, میرا فلاں ہے, ماں بھی رل گئی, گھر میں رولا جھگڑا پڑا رہا. کچھ بچے جب ایک مصنوعی دنیا ایک اپنی جنت بنا لیتے ہیں, اور جنت بنانے کے بعد جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے معاشرے میں کہ تیری جنت جھوٹی سی شداد کی طرح, تو اپنی جان لینے میں پڑ. یہ اس کا سب سے نیگیٹو پہلو ہے, ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اور اپنے جو ہمارے جو انفلوئنسر ہے,
انہیں اجتماعی طور پہ یہ ایجوکیشن دینی چاہیے کہ ایسی وائرل ہونے کے لیے کوئی ایسی حرکت کوئی حماقت کوئی بیوقوفی نہ کریں تاکہ نہ آپ کی زندگی حرام ہو نہ آپ کے گھر والوں کی ہو نہ آپ معاشرے کے لیے ناسور بنے. ٹھیک ہو گیا سر. کیا شہرت کی خواہش خاندانی رشتوں کو متاثر کر رہی ہے؟ بالکل کر رہی ہے. پہلے یہ تھا بیٹا کہ پہلے جب پی ٹی وی ہوتا تھا نا جب تو کسی بندے نے اگر پی ٹی وی کے دوران کوئی گلاس پانی چائے لے کے آتا تھا نا تو صبح وہ وائرل ہوتا تھا پورے پاکستان میں کہ یہ پی ٹی وی کے فلان ڈرامے میں آیا تھا. ایک بات کوئی بندہ اگر اخبار میں تصویر آتی تھی نا تو سارے اخبار اکٹھے کر گھر رکھتا تھا میری اخبار میں تصویر آئی ہے. چھوٹی سی خبر آتی تھی تو سارے اخبار اکٹھے کرتا تھا. اب کیا ہو گیا ہے؟ اب یہ پرابلم ہی نہیں ہے. آپ کیمرہ اپنا اٹھاتے ہیں اور یوٹیوب زندہ باد, ٹک ٹاک زندہ باد, فیس بک زندہ باد, اپنی ویڈیو بناتے ہیں اور ویڈیو بنانے کے بعد آپ ہے نا ایسے ایسے مذائقہ خیز ایسے ایسے سائیکو ایسے ایسے پاگل لوگ جو ہیں. یہاں میں یہ نہیں کہتا سارے ہمارے بہت سارے اچھے ٹک ٹاکر ہیں, ہمارے بہت سارے اچھے انفلوئنسر ہیں, بہت پازیٹیو Positive بھی بہت سارے ہیں, لوگ لیکن ہیں. نیگیٹیوٹی بھی جو لوگ اگر نہیں بھی کرنا چاہتے لیکن وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نیگیٹیو جب ان کو پوسٹ کر دیتے ہیں, بلکہ کنٹینٹ میں ایسا تو بنا بیٹا لیتے ہیں. آپ حیران ہو جاؤ گے یہ ٹک ٹاک, فیس بک اور جو سوشل میڈیا ہے ہمارے بہت سارے علمی جو لوگ تھے عالم دین تک لوگ تھے جو نیک عالم دین میں بار بار کہتا ہوں ہمارے ماتھے کا سر تاج ہیں, وہ جو وائرل ہونے کے لیے عالم دین تک وہ ایسی تقریریں کرتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ میں وائرل ہو جاؤں اور مقدس ہستیوں کے خاندانوں تک کو چھیڑ خانے سے باز نہیں آتی کہ نہیں وہ ایسے تھا وہ ایسے تھا. تاریخ اتنی بے رحم ہے, تاریخ میں دونوں چیزیں مل جاتی ہیں. اگر آپ تاریخ کا اس طرح استعمال کرتے کہ میں وائرل ہو جاؤں, میرے ویوز بڑھ جائیں اور ویوز بڑھنے کے بعد میری بلے بلے ہو جائے تو پھر ہمارے بڑے لوگ تک بھی اس میں جو شامل ہو گئے, یہ ایک نیگیٹو رجحان ہے, یہ منفی رجحان ہے, اس کے معاشرے پہ غلط اثرات پیدا ہو رہے ہیں. اس طرح ہم اپنی آنے والی نسل کو خراب کر رہے ہیں. دورہ ہر بندے کو پڑ گیا ہے, ہر بندہ ہر گھر میں بچیاں بچے شیشے کے سامنے لگے ہوئے ہیں. اور میں حیران بیٹا جو ٹک ٹاک کی بات کر رہی ہوں نا, عام بچیاں ٹک ٹاک بنائی جا رہی ہیں. اجتماعی طور پہ جب کالج جائیں گی یونیورسٹی جائیں گی ہر بچی بنا رہی ہے, جس کی ذرا شکل صورت بہتر ہے وہ بنا رہی ہے, اور بنانے کے بعد اس کے بعد وہ میرے پاس اتنے کیس آتے ہیں بچیوں. پھر پتہ کیا ہوتا ہے نقصان بیٹا کیا ہوتا ہے؟ مجھے بچیاں فون کرتی کہ آپ کے پاس کوئی جن ہے کوئی جادو کو میجک ہے ایسا. میں کیا کہ میری ایک ویڈیو ہے وہ اس کو میں نے صاف کرانا ہے, ڈیلیٹ کرانا ہے. میری ایک آڈیو کیسٹ آئی ہوئی ہے وہ میں نے صاف کرانی ہے, یا فلاں بندے کے پاس میری ایسی تصاویر آ گئی ہیں جو میں نے صاف کرانی ہے. اور پھر بلیک میل ہوتی ہیں. بلیک میل وہ جو بندہ ان کو بلیک میل کرتا ہے, جو ایک بچی مجھے ملی 28 لاکھ روپیہ اپنے بینک کے سارے پیسے دے چکی, جب یہ تھک جاتی ہیں پھر میرے جیسے روحانی مالجن کے پاس جاتی ہے کہ میری کوئی ویڈیو ہے, میری کوئی آڈیو ہے, میری کوئی تصویریں ہیں جو فلاں بندے کے پاس ہیں, اور وہ کچھ نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا پہ آ گئی ہیں, کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ وہاں سے ڈیلیٹ کرنا ہے, کوئی جن کوئی پوت. میں کہا یہ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ یہ جلد بازی میں, بے صبری میں, شہرت کے چکر میں یا دوسرے کو متاثر کرنے کے چکر میں ہمارے لڑکے لڑکیاں جو اپنی وہ چیزیں کمزور تصویریں بنا کے بھیج دیتے ہیں, پھر اپنی زندگی بھی خراب کرتے ہیں, پیرنٹس بھی خراب کرتے ہیں. اور پھر دوسری بات ہے جہاں میں ایک بات اپنی بچیوں کو نصیحت دوں گا جو بچیاں بلیک میل ہوتی ہیں, بیٹا زندگی میں کبھی کوئی بندہ آپ کو بلیک میل کرے نا کہ تمہاری تصویر میرے پاس ہے, تمہاری آڈیو میرے پاس, تمہاری فلاں میرے پاس ہے, بیٹا جتنا ڈرو گے اتنی بار تمہاری زندگی آرام. پہلا تو میں اپنی بچیوں کو کہوں گا کبھی بھول کے بھی خدا کے لیے اپنی کوئی تصویر, اپنی کوئی آڈیو, اپنی کوئی ویڈیو کسی بندے کو, کسی لڑکے کو, چاہے آپ کا نکاح بھی ہوا ہے, آپ نے یہ نہیں دینی. یہاں میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں, میرے پہ ایک ماں آئی, مجھے اس نے ابھی تک میں حیران ہوں. اس کا کہتی ہے میرا بیٹا جو ہے نا 6 کے 7 منگنیاں کر چکا ہے. میں کہا 6 سے 7 منگنیاں کر چکا ہے؟ کہتا ہاں اس کو منگنی کرنے کی عادت. میں کیوں؟ کہتا بھائی جان میں آپ سے توبہ کرتی ہوں, اللہ سے توبہ کرتی ہوں, اس کو بیماری ہے, جو لڑکی اس کی بات نہیں مانتی کہتا میں تم سے منگنی کرتا ہوں, شادی کرتا ہوں. شادی کا اس کا پلان کوئی نہیں, اپنی ماں سے پتہ کہتا ہے شادی شدی میں نے کوئی نہیں کرنی, منگنی کے بعد میں اس کو اپنی سنسیئرٹی شو کروں گا, اس کے پاس ساتھ ٹائم گزاروں گا. یعنی کہ وہ منگنی کو بطور ٹول آپ استعمال کر رہا ہے, منگنی کو اس لیے کر رہا ہے کہ کچھ لوگ. اچھا سر سوری ٹو کٹ یو, جو لوگ کہتے ہیں کہ منگنی کے بعد لڑکا اور لڑکی کا ملنا ضروری ہوتا ہے, کیا یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے؟ ملنا ضروری واقعی ہوتا ہے؟ میں نہیں مانوں گا ایسے, میں اس کو نہیں دوں کیونکہ میرے پاس جو پرابلم ہے اس میں اجازت ضرور ہے, لیکن اگر 10 کیس ہے 10 میں سے 8 خراب ہو گئے. 8 کیس ریشو کوئی بھی ایگزامپل جب سیٹ ہوتی ہے تو اس میں بیٹا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اثر, اس کے پازیٹیو کیا نیگیٹو کیا ہے. وہ ماں نے مجھے کہا کہ اس مجھے پھر میں زور لگا رہا ہے, کرتا کیا منگنی کرتا ہے, لڑکی والے مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کا پھرتا 6 مہینے جب بور ہوتا نہیں لڑکی. اس سے زیادہ خطرناک پہلو مجھے یہ کہ بندہ مجھے ملا, اس نے کہا جی میں تو نکاح بطور ٹور نکاح سیاست دان تھا, 4 بیویاں اس نے رکھی ہوئی تھی, 4 ایک ہی ٹائم پہ. کہتا مجھے میں بطور ٹول استعمال کرتا ہوں, میں اللہ کو ناراض نہیں کرتا, میں نکاح کرتا ہوں 2 سال بعد چھوڑ دیتا ہوں, میں برائی تو نہیں کرتا. میں نے کہا اگر تم نکاح کرتے ہو, اگر تمہاری نیت یہ ہوتی کہ میں نے 2 سال 6 مہینے اپنا ٹائم پاس کرنے کے بعد اس کو چھوڑنا ہے تو یہ گناہ ہے.
یہ گناہ ہے, یہ غلط ہے. اگر آپ نکاح اس لیے کرتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی رہنا, اٹس اوکے. اگر آپ اس طرح نہیں کرتے تو آپ غلط کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے کا بانجھ پن دیکھیں, وہ یہ مقدس رشتہ ہے نکاح, منگنی, یہ سارا کچھ. لیکن جو لوگ نکاح کا لارا لگاتے ہیں صرف, جو لارا لگاتے ہیں وہ غلط. اگر وہ لارا اس لیے لگاتے ہیں, اچھا عورت کیا ہے, میں یہاں میں اپنی بیٹیوں سے پھر مخاطب ہوں گا. ہماری بیٹیاں جو ہے نا, جب کہتے ہیں میں تم سے شادی کروں گا, اس چکر میں 10 سال 12 سال 13 سال 14 سال چل رہے ہیں, عمر 36 سال تک, میں کہتا ہوں بیٹا وہ شادی نہیں کرنا چاہتا. یہاں میں اس کو کلیئر اس طرح کروں گا, جو شادی کرنا چاہتا ہے نا وہ پہلے 6 مہینے سال کے اندر شادی کر لیتا ہے, وہ کرتا ہے. اور دوسری بات ہے, اگر وہ اس کے ماں باپ شادی کے خلاف ہوں, 100 بابے کے پاس چلے جائیں, جس نے کرنی اس نے کرنی ہے. جس نے نہیں نہ کرنی, وہ ٹائم, سپیس, سیٹل, موقع, ہاں اس کو ایک جائز ٹائم ضرور 1.5-2 سال آپ اس کو ٹائم دئیے. میں نہیں کہتا 1.5 سال 2 سال ٹائم دئیے, لیکن اگر ٹائم آپ کا 5 سال کراس کر گیا نا, میں مشورہ دوں گا یہ غلط بات ہے. نو 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 1.5-2 سال 3 سال اٹس اوکے. اور دوسری بات, اگر بچہ 18-20 سال کا پھر بھی اٹس اوکے. بندہ 30 سال کراس کر گیا اور 35 سال پہ چلا گیا, 40 سال پہ چلا گیا, اور وہ پھر کہتا ہے یہ, اور کچھ بچیاں 12 سال 13 سال. اور سب سے خطرناک پہلو یہ ہے میرا بیٹا, میرا بچیو, کہ جب آپ اپنی ایسے تعلقات قائم کر لیتی ہیں جس کی اجازت ہی نہیں ہے, تو پھر آپ کہتی ہیں کہ نہیں میں پس. اور کچھ بچیاں مجھے پتہ کہ بات کریں گی بیٹا, پتہ کہتی ہیں پہلے تو ٹھیک تھا اب کیوں خراب ہوا. یہ ہر بچی جو 10 سال 12 سال ہو گیا. میں کہتا جب کوئی مرد کسی کو پانا چاہتا ہے نا, تو اس کو پانے کے لیے وہ نخرے سب کچھ اٹھاتا ہے. جب پا لیتا ہے تو آپ ہوگی اور ٹریکشن لیس, اب وہ تم سے دور بھاگ. پتہ کہتی پہلے کو ٹھیک تھا, تو میں اسے پھر مثال پتہ کہ دیتا ہوں, شادی نہیں لوگ کرتے, محبت سے کرتے ہیں نا, لو میرج, بابے توڑتے نہیں ہیں. اگر کوئی پہلے سے ٹھیک تھا اور آپ کہتے ہیں پہلے سے ٹھیک تھا, ہر چیز ٹھیک تھی, اور آپ بگڑ رہا ہے, تو آپ اس کو سیریسلی دیکھیں, نیوٹرل ہو کے دیکھیں. خدا کے لیے رشتوں کو دل سے نہیں دماغ سے دیکھیں, تاکہ آپ کی لائف شاندار ہو جائے. ٹھیک ہے سر.